مدین بیکل ابھی آپ سے مخاطب تھے دوستو، اپنے اشعار میں انہوں نے اپنے سسرال کے ظلم کا بھی ذکر کیا، ظلم کی داستان سنائی، تو مجھے بھی اپنے سسرال یاد آیا کہ اتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایک بہت معتبر شاعر سے اس وقت گزارش کروں، حضرات میں وہاں سے یہاں اٹھ کے اس لیے آیا ہوں کہ اس معتبر شاعر کو آواز دی جائے۔ مجھے اس وقت یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ اور کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو، جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے۔ کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو، جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے۔ عشق بہرحال عشق ہوتا ہے، عشق کی کوئی ذات نہیں ہوتی، عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، عشق بہرحال عشق ہوتا ہے۔ جس طرح عشق بہرحال عشق ہوتا ہے، اسی طرح ادب بھی بہرحال ادب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی صوفی کی زبان سے نکلے یا کسی عالم کی زبان سے، یا کسی شاعر کی زبان سے، یا کسی ادب کی زبان سے۔ آئیے اسی ادب کے بہت ہی معتبر نمائندے سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ حالانکہ ان کا مقام نہیں ہے، لیکن مشاعر کو اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ امراوتی کے سرزمین سے تشریف لانے والا ایک محترم شاعر، ایک وہ شاعر جو ہندوستان بھر کی مشاعروں کی ضرورت بن گیا، جسے پوری دنیا ادب جاوید نشاطی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا۔ لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا۔ میں نور بند زمانے میں بیٹھ جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کرتے ہیں ہندوستان۔ جناب صدر معزز شورا کرام و حاضرین محفل، دوستو مجھے پتہ ہے کہ آج سے 14 سال پہلے 2014 کی بات ہے، دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر میرے محسن میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر احباب عالم صاحب کے حوالے سے میں آیا تھا۔ لیکن دوستو یہ آپ کی یہ جو شور شغب اس طرح کی جو حلہ بازی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم پورا ہندوستان میں آپ حضرات کے صدر سے جانا ہوتا ہے، لیکن مغرور پیر جو ہے یہ دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ بستی ہے، ان کا یہاں آستانہ ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دوستوں بزرگ ہم ان کے دیوانے ہیں، یہ ہماری تہذیب ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرًا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستوں بزرگوں، آج کی اس عظیم شان مشاعرے کے ڈائس پر بر صغیر کی نام شاعر حضرت نعیم اللہ خاصی صاحب، سرور کمال صاحب، احمد نثار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سننے والے بیرونی ملک کی ہزاروں لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک لیکن دوستوں بزرگوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ آج کی اس تاریخ میں مجھے
पठानकोट में पढ़ा था, लेकिन मैं खूब चाहता था कि दादा हयात कलंदर में मेरी हाजिरी हो। इन्हीं बुजुर्गों की वजह से दोस्तों अल्लाह ने आपको इज्जत और शोहरत दी। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनकी इज्जत करें ताकि ये कहा जाए। आज दूसरे शायरों से कहे कि अगर कोई शायरी सुनाना हो तो मगरूम पीर की सरजमीन पर जाए। इसलिए बराए मेहरबानी क्या करें? 4 मिसरे दुआएं हम इनके पेश करता हूँ। जी अता की उम्मीद करता हूँ कि आप हर कोई मेरी हौसला अफजाई करेंगे। एक मरतबा मेरे भाई अपनी रहमत आपके के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए और इस मुशायरे के लिए जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ़ फरमाए पूरा मजमा एक मरतबा जोरदार तालियां बजाएं। वाह 4 मिसरे पेश करता हूँ मुलाहिदा फजल सूरह मैदान पर। क्या कहने, वाह। रुख हवाओं का मोड़ देता है, वाह। क्या कहने, वाह। वाह क्या कहना, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। इसी तरह मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ समाज कर। जी अता क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह तमाम हज़रात को सलामत रखे। 4 मिसरे और आपकी इल्मी अदालत में पेश करता हूँ मुलाहिदा फरमाएं। जी अदा की 4 मिसरे उन लोगों तक पहुँचा रहा हूँ जो हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं और जो मोहब्बत करते हैं तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो एक शख्स अपनी जगह पर खड़े रहकर हर कोई मुझे अपनी दुआओं से नवाजेगा और यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना देगा। जी अदा में शिरकत नहीं करने। क्या कहने, वाह 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 वाह। कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने। ज़िस्त की दौड़ में शिरकत नहीं करने। कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने। वाह
میں پیش کرتا ہوں بس ایک مرتبہ بھی آپ نے سبحان اللہ اللہ اکبر کر دی تو میرا کام چل جائے گا بس خاموش ہو جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے جی ادا کیجیے ایک مرتبہ میرا وجہ چاہیے نہیں کرے کچھ مسائل ہجرت نہیں کرے کیا کہنے بابا واہ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کتنی مردود وہ ذبح ہوگی واہ ہمارے اس ملک میں ایک ایسا حدیث ایک ایسا مہینہ انسان رہتا ہے جس کی آج سے پونے 3 سال پہلے میرے آپ کے پیارے نبی خالی کرنے والے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی ولی وہیں سے 4 مصرے کہے ہیں بات آپ کے دل کی آپ کے جذبات کی آپ کے احساسات کی ہو دوست حضرات کی جذبات احساسات مجھ تک محسوس ہونا چاہیے اور اس کمینے کے لیے پیغام تمام دنیا کے عالم اسلامی والوں کی طرف سے پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں واہ کتنی مردود صبح ہوگی جو جلیلوں کی ہوگی کیا کہہ رہے واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنے واہ 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 آپ حضرات ہر مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے اللہ آپ کی نظر بس سے حفاظت کرے 4 مصرے پڑھتا ہوں جی ادا کیجیے کیا کہنے واہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ وہ مرد عجائب یہ وہ مرد قلندر ہے جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی جان تک کی قربانی دی لیکن ہمارے ملک میں بعض ایسے سارے لوگ ہیں جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو دیش کا وفادار نہیں بلکہ طرفدار رہ رہے ہیں تاریخ گواہ ہے جب بھی اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی ہوئی بھی بڑھ چڑھ کر بے شک جانتا پاگل سارے لوگوں سے کہے کہ ہم ان کی جاباز ہے دادار نہیں بے شک ہم ان کی جاباز ہے دادار نہیں ہے کہتا ہے ہم کو وفادار نہیں ہے تن تن تاکہ ہم نے بڑھائی کی وطن کی شان ہم کے پیکر ہے جفادار نہیں واہ چار مصرے کرنا
کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے، واہ بہت خوب، بہت زندہ باد زندہ باد۔ حافظ جاوید اشاعتی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ آئیے حضرات، ان کے اس کلام کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جس کو سنائیں گے ان سب کو سنواؤں گا، لیکن ایک دور مکمل ہو جاتی تھی، یہ میرا وعدہ ہے۔ نہیں دیکھیے میری بات سنیے، میں آپ کا نمائندہ یہاں جاوید بھائی ٹیپو والا شعر پڑھ لیں آپ، ٹیپو والے 4 مصرے دوبارہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے اسلام؟ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اب لگ رہا ہے کہ میں مغرب پیر کی سرزمین پر حضرت دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانوں کی موجودگی میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بے شک دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آج سے 14 سال پہلے اسی بستی والوں نے جاوید اشاعتی کو ایک موقع دیا تھا۔ میں آپ تمام حضرات کا میرے دم کو مشکور رہوں گا۔ جی عطا جی، دیکھیے وقت آپ حضرات کو بہت بڑی شاعری سنی ہے، 4 مصرے میں اور پیش کرتا ہوں، پھر اجازت، اور کبھی زندگی باقی رہی تھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی مشاعرے سے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ جی عطا جی، چلیں ملاحظہ فرمائیں۔ میں انصاف والوں کی حکومت یاد کرتا ہوں، زبان پر لے کے جب کوئی بشر فریاد آتا ہے، وطن پر آتی ہے تو ٹھیک واہ واہ واہ۔ یہ آپ کی پسند کے اشعار تھے، اب میرے پسند کے مطلب ایک شعر بطور ایک فضل۔ جی عطا کیجیے۔ بس خدا ہی کرم کی نظر اب کرے، بے سہارے ہے کوئی سہارا کیا کہیں، دور تک جس کا کوئی واہ کرم کی نظر اب کرے، بے سہارے ہے کوئی سہارا نہیں، خبر کیسے پھنسے دور تک جس کا کوئی کنارہ نہیں، دل کو واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی عطا جی، واہ واہ
واہ کیا کہنا، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ حافظ جاوید صاحب. انہوں نے اپنے کلام سے نہ صرف اس مشاعرے کے حسن میں اضافہ کیا بلکہ اس مشاعرے کو زندگی بھی دی اور اس کے وقار میں بھی اضافہ کیا. مبارکباد کے مستحق حافظ جاوید صاحب اور مبارکباد کے مستحق آپ لوگ بھی، اور مبارکباد کے مستحق اس مشاعرے کے روح روا میر آصف علی صاحب، اس مشاعرے کے صدر الحاج وحید الدین شیخ صاحب اور اشفاق احمد خان صاحب، اور اس مشاعرے جن کی سرپرستی میں ہو رہا ہے عبدالصمد ذکی صاحب اور ہمارے عقیل احمد عاقل صاحب. ایک بار پوری کمیٹی کے لیے زوردار تالیاں بجائے، اتنا خوبصورت مشاعرہ یہاں منعقد کیا.